الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ نے زمین کو، آسمان کو اور زمین اور آسمان کے درمیان اور زمین کے متعلقات چیزوں کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 6 دن کوئی آج کل کے یہ جو 24 گھنٹے کے دن ہوتے ہیں یہ دن مراد نہیں ہے، بلکہ ایک لمبا وقفہ مراد ہے، کیونکہ زمین و آسمان یہ وقت یعنی سورج کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، اور زمین اور آسمان جو اتنی بڑی چیز ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ چاند، سورج اور سیارات کا نظام جو اتنا ایک بڑی چیز ہے، اللہ نے آہستہ آہستہ 6 دنوں کے اندر یعنی ایک لمبے وقفے کے اندر اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے، ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا ہے اور انسان کی اتنی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، تو بڑائی تو اسی اللہ کے لیے ثابت ہوگی۔ جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، ایک ذرے کو بنانے کی جن کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، کہ جن کے اندر کسی بھی اعتبار سے کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے چڑھاوے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کو اللہ کے برابر قرار دینا، جس اللہ نے آسمان بنایا، جس اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کے اندر اللہ نے روزی کا نظام رکھا، چاند، سورج، ستاروں کو پیدا کیا، اس کے برابر ان معبودوں کو قرار دینا جن کے اندر اپنے چڑھاوے کی حفاظت کی بھی طاقت نہ ہو، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ جب یہ بات رسول نے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلائی،
تو آپ کے لوگ دشمن ہو گئے، کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہمارے پاس یہ پیغام دینے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا کہ ہم اس کی بات کو مانتے؟ تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، ہماری طرح تمہیں بھی گھر میں رہنے کی ضروریات پیش آتی ہیں، یعنی انسان ہمیں سمجھانے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا؟ جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ آپ کی بات کو اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو آپ کام یہ ہے کہ انذرتکم صاعقہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی تھی۔ ان کا بھی یہی کام ہوا تھا، ان کے پاس پیغمبر آئے، پیغمبر نے سمجھایا، ان لوگوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ ہم تو تمہیں اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آ گئے؟ تو انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، وہ کہا کرتے تھے، قوم عاد کے لوگ تکبر کے طور پر کہا کرتے تھے کہ انسان آ رہے ہیں ہمیں سمجھانے، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اور پھر کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم طاقت میں، قوت میں، ہائٹ میں بہت بڑے ہوئے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم سے بڑا اللہ ہے، ہوا اشد منہم قوہ، اللہ کی طاقت تم سے زیادہ طاقت ہے اللہ کی۔ اور پھر اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا طوفان مسلط کیا، اور برابر 7 راتیں اور 8 دن قوم عاد پر اللہ نے ہوا کے طوفان کو بھیجا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ طوفان نے تکبر کرنے والوں کو، بڑے بڑے انکار کرنے والوں کے پاؤں کو اکھاڑ دیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کو تکبر تو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کے کلام کے آگے اپنی تمام تر عقل کو، اللہ کے آگے، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کر دینا یہ انسان کی عزت کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آدمی یہ سوچے کہ میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں خدائی کلام کو کیوں مانوں، یہ اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا دیر میں اللہ تہس نہس کر دیا کرتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قوم عاد کی مثال کو آج کی آیتوں میں پیش کیا، اور پھر قوم ثمود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بھی حال کچھ اسی طرح تھا جس طرح قوم عاد کا تھا، وہ بھی تکبر کیا کرتے تھے، اور اللہ نے قوم عاد کے اوپر ہوا کو بھیجا اور یہ دنیا میں ذلیل ہوئے، اور پھر فرمایا اللہ نے کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوائی کا سبب بنے گا، وہاں ذرا مدد نہ ہوگی۔ تو جس طرح قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم ثمود کے اوپر بھی اللہ نے عذاب کو مسلط کیا، ان کو ایک سخت آواز نے آ کر ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام ہلاکت ان کے اوپر جو مسلط ہوئی، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان کے اعمال بد کا نتیجہ تھا۔ اور جس وقت اللہ قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب کو بھیج رہے تھے، اس میں اہل ایمان بھی تھے جو اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ نے ان اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، اور اس وجہ سے کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ یہاں اگر آپ قوم عاد کے بارے میں جو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے منحوس دنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، تو وقت تو کوئی منحوس نہیں ہوتا، پھر یہاں اللہ یہ کیوں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے منحوس دنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا؟
کیونکہ رات اور دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوس نہیں ہوتے، اور وقت کو برا نہ کہا کرو۔ وقت کو برا کہنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں اللہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ایام منحوسہ کو ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، تو کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، چونکہ اس بات کا تعلق عقیدے سے ہے، اس لیے وضاحت کی جا رہی ہے کہ قوم عاد کے حق میں ان کی بداعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے وہ دن ان کے حق میں منحوس ہو گئے تھے، اور اہل ایمان کے حق میں کوئی دن منحوس نہیں ہوا کرتا، چونکہ انہوں نے تکبر کیا اپنے بداعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے حق میں ان کے دنوں کو منحوس کر دیا، اور یہی دن اہل ایمان کے حق میں اہل ایمان کی عزت کا سبب بنے۔ لہذا یہاں جو ایام نحسات یعنی منحوس دن کہا جا رہا ہے، وہ ان کی بد کرداری کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، ورنہ دن اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی خراب نہیں ہوا کرتے۔ ہاں وہ تکبر میں بڑھے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے ان دنوں کو منحوس کر دیا، ورنہ وہی دن اہل ایمان کی عزت کا سبب بنے۔ بہرحال آج کی آیتوں میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا، قرآن کی بات کو نہیں مانا جائے گا، تو اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ جس طرح اللہ نے تکبر کی بنیاد پر قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا تھا، اللہ آج بھی طاقتور ہے، قادر ہے، اور جب چاہتا ہے اپنی قدرت کے نمونے اور اپنے غصے کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ کے غصے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ یعنی توحید کے دلائل سننے کے بعد، اللہ کی طاقت کو جان لینے کے بعد اگر یہ لوگ منہ موڑیں، یعنی قرآن کی تعلیمات کے آگے منہ موڑیں، تو کہہ دو اے نبی آپ اعلان کر دیں میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کیا ہے جیسا کڑکا یعنی چیخ قوم عاد اور قوم سمود پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پھر قوم عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو۔ بھلا کیا ظالموں کو، تکبر کرنے والوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جس اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ چنانچہ ہم نے کچھ
منحوس دنوں میں، ظاہر سی بات ہے یہ منحوس ان کے اعمال بد کی وجہ سے ہوئے تھے دن، ورنہ اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس دنیا کے عذاب سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ظالموں کی کوئی مدد ان کو میسر نہ آئے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور رہے قوم ثمود تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا، چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کی چیخ نے آ پکڑا جو عذاب کے سراپا ذلت تھا، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان میں سے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اللہ اہل ایمان کو عزتوں سے نوازا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔